فیصل مغل بھائی نے ایک بات کی، انہوں نے کہا مجھے مخاطب کر کے کہ خان کے تئیں یہ عزت آپ کو مل رہی ہے، میں کہتا جاتا ہوں کہ ہم تو خان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بھی جواب دینا ضروری ہے کہ اس دور میں لوگوں نے عزتیں گٹھائی ہیں، مٹھائی ہے، کم لوگوں نے عزتیں کمائی ہے۔ حیدرآباد کے لوگوں، میرے فاضل ممبران حیدرآباد بار میں جب لاہور میں گرفتار ہوا، آپ نے میری گرفتاری کی مذمت کی، اعتراضات پاس کی، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے، میں کہتا رہتا ہوں کہ خاک ہے اور خاک میں پنہاں ہونا ہے، کیا ہماری اوقات پیار سے آتے ہیں، سیلفیاں نکالتے ہیں، چومتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اتنی ہماری اوقات نہیں ہے۔ میں تو ایک پیشہ ور وکیل رہا ہوں، اللہ نے کبھی تکبر سے، کبھی غرور سے، اور کوئی وکیل ہو تو وہ یہ رکھ ہی نہیں پاتا ہے۔ میں آپ کے ایک ایک سیلفی کا بھی مقروض ہوں، آپ کے ایک ایک اجرت کا مقروض ہوں، آپ کی ایک ایک محبت کا مقروض ہوں۔ خواتین و حضرات، حیدرآباد کے لوگوں، دو باتیں اخیر میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ہیجان ہے، فتنہ ہے، شورش ہے، یلغار ہے، بنیادی حقوق پامال ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ لگام ڈالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پاکستان بھر کے وکیلوں کی ہے۔ شہری بات میں آتے ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری وکلا کی ہے۔ اور آپ اور ہم، یہ کالا کوٹ، یہ ٹائی، یہ یونیفارم، کبھی اس کی تاریخ پڑھے کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا۔ ہم کامن لا جورسڈکشن کنٹری ہے، میں نے لندن سے پڑھا ہے، اور وہاں پڑھتے پڑھتے میں اس تحقیق میں لگ گیا کہ یہ ہم گاؤن کیوں پہنتے ہیں، ہمارا یونیفارم سیاہ کیوں ہے، اور ہماری شرٹ وائٹ کیوں ہے۔ تو صرف مختصر فلسفہ یہی ہے کہ ظلم کی تاریکی کو انصاف کی سفیدی سے بدلنے کا کردار آپ کا ہے۔ اپنے اضلاع، اپنے ڈویژن، اپنے ٹاؤن میں، اپنے علاقوں کے عوام کے حقوق کے امین ہے۔ آپ کے علاقے میں ایسے جو کسی کے گھر میں گھستا ہے، کسی کے چادر چاہنے والی کا تقدس پامال کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف دلانا آپ کا کام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسے جو ڈی پی او یا قانون کے اتنے ہی تابع ہیں جتنے ایک ڈاکو ہے، جتنے ایک چور ہے۔ تو اگر وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں تو اس بنیاد پہ پہلو تہی کرنا یا نظر پوشی کرنا کہ یہ وردی پوش ہے، ہم اپنے پیشے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پاکستان بھر کی باریں 9 مئی کے بعد انسانی حقوق کی پامالی پہ کڑی ہو جاتی اپنے عوام کے ساتھ۔ میں الفن کہتا ہوں، کبھی یہ نوبت نہ آتی کہ آج جس کو مرضی اٹھا لیتے ہیں۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے ہر امیدوار کے کاروبار پہ قدغن ہے، ان کے پلاٹس چھینے گئے ہیں، ان کے کاروبار، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور آپ یقین کریں یہ ناکامیاں وکلا کی ہیں، یہ ناکامیاں عدالتوں سے پہلے بار کی ذمہ داری ہے۔ بار اگر یکسو اور یکجا ہو کے
ہائی کورٹ میں جج کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جناب حیدرآباد جورسڈکشن میں آپ ہمارے آرٹیکل 199 کے تحت حقوق کے امین ہیں، کیوں کر کسی ایس ایچ او ڈی پی او کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں سانڈ کی طرح گھسے، اور کیوں کر ہم ان لوگوں کو سزا نہیں دلوا سکے؟ میرا گھر گرایا گیا خواہ مخواہ میں نے وہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، عدالت میں گھسیٹوں گا۔ آج منتیں کر رہے ہیں کہ گھر بنا کر دیں گے، میں نے کہا گھر نہیں چاہیے، تمہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گا۔ آئی جی اسلام آباد نے شاہراہ ترقی کے گھر پہ چھاپا مارا، 5.25 فٹ سیف کو توڑا، سونا اور پیسے لے گئے۔ 22 میں گیا، ڈکیتی کے پرچے کا آرڈر ہوا، آئی جی تو ٹرانسفر ہو گیا، مقدمہ پیچھے رہ گیا، اب تم نے بھگتنا ہوگا یہ مقدمہ۔ یہی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پرچے نہیں لیتے ہیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 200 کے تحت کیوں آپ پرامنٹ استغاثے نہیں دائر کرتے ہیں، کیوں آپ ڈیفیمیشن کے یا لا آف ٹاکس کے تحت ڈیمیجز اور جانے کے مقدمے نہیں دائر کرتے ہیں۔ ایک ایک غلط پرچے کے تمام آئی جی تک آپ لوگوں کو پرچے استغاثے ہر جانے کے مقدمے دائر کرنے چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ گھٹنوں کے بل کے گھسیٹتے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے اور معافی مانگیں گے۔ حیدرآباد کے لوگوں اور میرے پیارے عزیز وکلاء بھائیوں اور بہنوں، حیدرآباد میں یہ فسطائیت کا رقم جاری ہے۔ اگر آج بھی اس حال میں بیٹھے ہوئے ہر وکیل اپنے تئیں یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اس ظلم اور جبر کے آگے ڈٹ جانا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حیدرآباد سے جبر اور فسطائیت ختم ہو جائے گی اگر آپ لوگ یہ تہیہ کر لیں۔ آپ کو اللہ نے قانون کے علم سے نوازا ہے، اگر آپ کا بھائی پورے پاکستان میں دوڑتا ہوا پھر رہا ہے اور چنگاڑ رہا ہوں تو قسم ہے یہ آپ کے اس پیشے نے مجھے استحکام دیا ہے۔ اور وکیل ہونا، وکیل رہنا، اس سے بڑی پریویلیج کوئی نہیں۔ میں اس انصاف کے پیشے میں ملزم بھی رہا ہوں، مدعی بھی رہا ہوں، اپنے باپ کے قتل کا مستغیث بھی رہا ہوں، مدعے بھی رہا ہوں، جج بھی رہا ہوں، وکیل بھی رہا ہوں، گواہ بھی رہا ہوں۔ میں نے اس کو ہر اینگل سے دیکھا ہے۔ ایک چیز سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور آپ اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے اپنی قسمت بنا سکتے ہیں، تاریخ کے دائرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سنو میرے بھائیوں، روزانہ لاکھوں لوگ دنیا میں مرتے ہیں، یہ موت اٹل ہے۔ اگر پاکستانی یہ سمجھ جائیں، اب بہت سارے ہم جیسے وکلاء زندگی کے اس فیز میں ہیں جہاں 10 سال بونس رہ گئے ہیں، اگر ان جانوروں اور درندوں سے بچ جائیں اور نہ بھی بچے تو ہمیں کوئی خوف ہی نہیں۔ سنیں، یہ 8-10 سال ہے، کیوں نہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہر ایک نے اپنے فرائض کی بجاوری میں کبھی ڈر کو نزدیک پٹکنے نہیں دینا ہے۔ ایک دفعہ اپنے دماغ کے خانے سے اس کو نکالو
زندگی بھر کوئی آپ کو ڈرا نہیں سکے گا. زندگی پر کیونکہ میں کہتا رہتا ہوں یہ خوف اور یہ ڈر یہ آپ کے ذہن کی کیفیت ہے. جب آپ سوچنے لگتے ہیں فکر مند ہوتے ہیں کہ گھیرا جاؤں گا پکڑا جاؤں گا. مجھے پتہ ہے میں سندھ میں پھر رہا ہوں, دوائیاں بیگ میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں, جدھر بھی پکڑا جائے گا ایک لعنت بھی بھیجوں گا اور جیل بھی جاؤں گا. تو لہذا اپنے تئیں اگر آج ہم کمپرومائز کرتے ہیں پکڑے جانے کے ڈر سے, ایف آئی آر کے ڈر سے, تھانے دار کے ڈر سے, لاٹھی کے ڈر سے, تو کیا آپ اپنے بچوں اپنی بیوی سے آنکھیں ملا سکتے ہیں, سینہ تھام کے چل سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے کلائنٹوں کے مقروض ہوتے ہیں, جب ان کے امانتوں میں خائن بن جاتے ہیں, تو ہمیں اس پیشے کو اپنانے کا کوئی حق نہیں ہے. پاکستانیوں کو ڈر نکالنا ہوگا 8 فروری سے بہت پہلے. میں کل کراچی گیا, جلسہ کیا, تو بہت سارے ہمارے امیدوار پکڑے جانے کے ڈر سے نہیں آئے. میں تو سندھ آیا ہی اس لیے ہوں کہ ہر ایک نے یہ جو پشتوں میں کہتے ہیں لونا, ہر ایک نے اپنے ذہن پہ اس جنون کو طاری کرنا ہے. اس 8 فروری کا علاج ہی جنون ہے, اس ڈر کا علاج ہی حوصلہ اور جرأت ہے. سنیں پاکستانیوں, آج ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن نہیں, ہمارا مسئلہ سپریم کورٹ نہیں, ہمارا مسئلہ پولیس ادارے یہ سرکاری لوگ نہیں. ہمارا مسئلہ اپنے آپ سے خوف کے بت سے, خوف کے اندیشوں سے آزاد کرانا ہے. ایک دفعہ یہ آپ آزاد ہو جائیں, یہ خوف کی کیفیت کو ملیامیٹ کر دیں, تو سن لیں یہ سارے بڑھ گئے, سارے بڑھ گئے. اسی لیے تو خان بار بار کہتا ہے پاکستانیوں آپ سے ڈرنا نہیں. آج آپ کی محبت, آپ کی استقامت کو دیکھ کے میں خان کو آپ کا پیغام دوں گا کہ حیدرآباد کہہ رہے ہیں خان آپ سے ڈرنا نہیں, ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. حیدرآباد کے لوگوں, ہمارے امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پہ مجبور ہیں. ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں خان کے کاز کے لیے. کیا ہے کاز؟ 3 لفظوں میں: قانون کی حکمرانی, عدالتوں کی آزادی, اور پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق کی ترسیل ان کی دہلیز پہ. آج اگر اس 76 سالہ نظام سے آپ خوش ہیں, سندھ کے لوگوں, جہاں استحصال ہے, بدعنوانی ہے, چیرہ جبتی ہے, حقوق کی پامالی ہے, پاکستان بے توقیر ہوتا جا رہا ہے. دنیا بھر میں آپ کے تعلقات کسی سے نہیں. آپ کا روپیہ ٹکے کے 25ویں حصے کے برابر آ گیا ہے. تو پاکستانیوں اگر یہ نظام بدبودار اور پوشیدہ ہے, اپنے پاسپورٹ, اپنے پاکستانیت پہ فخر کرنا چاہتے ہو, تو اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. اور وہ تبھی ممکن ہے جب 8 فروری کو آپ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. ہمارا سنیں, ہمارا کوئی علاج نہیں, ہمارا ایک ہی علاج ہے کہ اس پورے نظام کو اوورہال کریں. یہ اشرافیہ, یہ کوٹیریا, یہ ایلیٹ کلک 32-34 سال فوجیوں نے حکمرانی کی, اور بقایا زرداریوں اور نواز شریفوں نے حکمرانی کی. 2.5 سال 3 سال ہمیں ملے تو کورونا نمودار ہوا. تو لہذا
اگر اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر اپنے بچوں کے لیے ایک اجلا صاف ستھرا تعصب سے ظلم و جبر سے پاک پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہو، ایک بہتر پاکستان، ایک بہترین مستقبل اپنے نسلوں کے لیے اگر آپ کا خواب ہے تو آئیں، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوموں کی امداد کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق، سچ اور جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں، خان کا ساتھ دیں۔ حیدرآباد زندہ باد، پاکستان کا